سے کرنی ہے اس مہینے میں عموماً ایک موضوع ہم اس طرح کا رکھتے ہیں۔ بچپن سے آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ بھی شریک رہے، ہم بھی شریک رہے، نہ سمجھی تھی، لا علمی تھی۔ ایک دن آتا ہے شعبان کا، 15 شعبان، اور 14 شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات کا لفظ سے، اس عنوان سے یہ رات معنون ہوتی ہے، شب برات۔ جانتے ہو نا شب برات کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ جسے پھر اردو پنجابی میں شبرات کہتے ہو، سنا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کے متعلق جو قرآن و سنت کی تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ ایک رات اور بھی بڑی متبرک ہے، اسے کہتے ہیں شب قدر، شب قدر۔ اور ایک رات یہ والی بتائی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں شب برات۔ آپ نے تھوڑا سا یہ دماغ کا استعمال ضرور کرنا ہے، تعصب سے اپنے آپ کو خالی کر کے، بالکل تعصب نکال کے ایک چیز کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی تہوار ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ پہ، رسول اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے۔ اگر کوئی رات فضیلت والی ہے تو اسی ذریعے سے آئی ہے، اگر کوئی دن، کوئی مہینہ، حرمت کے مہینے، رمضان کا مہینہ تاک راتیں، شب قدر وغیرہ وغیرہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کوئی بھی اس طرح کا دن جو اسلام میں معتبر اور متبرک سمجھا جاتا ہے، وہ کسی بھی مسلمان نے اپنی طرف سے منتخب نہیں کیا، اس کا انتخاب ہوا ہے رحمان کی طرف سے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی طرف، اور رسول اللہ سے صحابہ اور صحابہ پیغمبر سے ہم تک پہنچا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بولتے جاؤ آج ذرا، اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ شب قدر کو تو اللہ تعالی نے بیان کیا قرآن کریم میں، شب برات کو بیان کیوں نہیں کیا؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ میرا سوال سمجھ آیا؟ شب قدر کو بیان تو کیا، شب برات کو بیان کیوں نہیں کیا؟ جبکہ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ شب برات جو ہے یہ بڑی اہم رات ہے، اور اس رات میں پوری دنیا کے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے بھی؟ ابھی تک تو یقین تھا کہ نہیں تھا؟ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، کتنے زندہ ہوں گے، کتنے مریں گے، کتنوں کو رزق ملے گا، کتنے کا کم ہوگا، کتنوں کا بڑھے گا، خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، قحط ہوگا، خوشحالی آئے گی، پورے سال میں کہاں کہاں بارش ہوگی، کتنی بارش ہوگی، موٹے موٹے یہ جتنے بھی امور ہیں ان کا فیصلہ اس رات میں طے ہوتا ہے۔ یہ بچپن سے آج تک ہم نے سنا، سمجھا، اور اسی پہ ہمارا یقین تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی اہم رات کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں؟ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، اتنی اہم رات ہے اور اتنی اہم رات کے لیے کوئی ایک بھی صحیح متواتر حدیث کوئی نہیں۔ کیوں بھائی؟ لیکن بعض نے پھر، صوفیاء کا بھی تو دور ہے، بعض نے کہا کہ ذکر ہے، شب قدر کا بھی ہے اور شب برات کا بھی ہے، تو انہوں نے دلیل کے طور پر شب قدر کا ذکر ثابت کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے،
اور شب برات کو ثابت کیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے. سمجھ آ گئی بات؟ اب آپ نے ترجمہ سننا اس کا بھی اس کا بھی، اور فیصلہ خود آپ نے کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور صوفی کیا کہتا ہے. سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین والکتاب المبین. میں اللہ کو قسم ہے اس روشن کتاب کی. میں اللہ کو قسم ہے. بولو 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 شاباش، برکت کے لیے بولو. والکتاب المبین. میں اللہ کو قسم ہے اس کتاب مبین کی، روشن کتاب کی، دلائل والی کتاب کی. کتاب کی قسم. انا انزلناہ، ہم نے اسے اتارا. کسے؟ بولو 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 کسے؟ کسے اتارا؟ یار مزہ آئے گا، آواز آئے گی تو یہ ثواب ہے. یہ الفاظ قیامت کے دن کوٹ ہوں گے سارے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم تشہد ارجلہم. یہ پاؤں، یہ ہاتھ. اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے دل کان آنکھیں سب بولیں گے. آپ کا قرآن سن کر ہلنا محبت میں، یہ بھی اللہ کے دربار میں جو ہے گواہی دے گا. انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کیا اسے. کسے؟ کسے؟ قرآن کو. فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، تاکہ لوگوں کو متنبہ کر دیں. قسم کھائی والکتاب المبین، اس قرآن کی قسم جسے نازل کیا ہم نے لیلۃ مبارکۃ، برکتوں والی رات میں. معلوم ہوا صوفی جس آیت کو شب برات کی فضیلت میں بیان کر رہا ہے، ہم میں یہ تو مشہور ہے کہ شب رات کی رات کو فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو ہم میں مشہور ہے کہ شب برات کو موت و حیات کے فیصلے، شب برات کو رزق کے فیصلے، شب برات کو قحط اور خوشحالیوں کے فیصلے، یہ تو ہمیں مشہور ہے. لیکن یہ تو مشہور نہیں کہ اللہ نے قرآن شب برات میں نازل کیا. یہ تو مشہور ہے، ہم نے بھی یہ مشہور ہے. لیکن جس آیت کو شب رات کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے، وہ آیت کہہ رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ بولو کیا نازل کیا؟ قرآن نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ، بولو
انزل فیہ القرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا نازل کیا؟ قرآن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس قرآن کو اس مبارک رات میں نازل کیا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، متنبع کر دے لوگوں، کیا ہوتا ہے؟ فیہا، اس رات میں یفرق کل امر حکیم، فیصلے ہوتے ہیں کاموں کے، امر من عندنا، کس کے حکم سے؟ امر من عندنا، کس کے حکم سے؟ کس کے حکم سے؟ آپ نے یہ الفاظ، ان میں سے کوئی لفظ بھی آپ کے ذہن سے اترنے نہ پائے، میں نے یہ دونوں چیزیں جوڑنی ہے، فیصلہ آپ سے کروانا ہے، سمجھو کہ نہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ قرآن نازل کیا ہم نے مبارک رات میں، لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، لوگوں کو باز کرنے کے لیے، لوگوں کو روکنے کے لیے، شرک و بدعات سے، گمراہیوں سے روکنے کے لیے، ہدایت کے راستے دکھانے کے لیے ہم نے یہ قرآن نازل کیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو راہ مل جائے، گمراہ کو راہ مل جائے، ہم نے قرآن نازل کیا، جی ہاں، اللہ سے روٹے ہوئوں کو رب کا دروازہ مل جائے، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، ظلمت کے بادل جھٹ جائیں، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، بدعات کے بادل جھٹ جائیں، ہم نے یہ قرآن نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اس لیے کہ دلائل کا سورج پروان چڑھے، اس لیے کہ ہاں جی ہاں راہ مل جائے، روشنی مل جائے، اللہ کی مسکراہٹ مل جائے۔ ہم نے یہ قرآن کیوں نازل کیا؟ اس لیے محمد الرسول اللہ کی راہ مل جائے۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اس لیے کہ بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ مل جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، سمجھ آتی بھی؟ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے یہ قرآن نازل کیا برکت والی رات میں۔ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں موٹے موٹے اعمال، موٹے موٹے امور کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات میں احکام جاری ہوتے ہیں۔ کس کے حکم سے جاری ہوتے ہیں؟ امر من عندنا، کس کی طرف سے؟ بولو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، میرے رسول، میرے فرشتوں کو کام ذمے لگا دیا جاتا ہے، اور یہ کام جو ذمے لگتا ہے، یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، رحمتاً من ربک، آسانی ہے، یہ سراسر رحمت ہے، یہ سراسر برکتیں ہی برکتیں، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، یہ رحمت ہی رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ انہ هو السمیع العلیم،
وہ کون ہے جس کی طرف سے یہ احکام آتے ہیں؟ وہ کون ہے جس کی طرف سے متنبع کیا جاتا ہے؟ وہ کون ہے جی؟ وہ ہے انہو انہو ہوا وہ کون؟ وہ اوئی کون؟ السمیع، اور جو سنتا ہے اس جیسا سننے والا کوئی نہیں، وہ جو جانتا ہے اس جیسا جاننے والا کوئی نہیں۔ کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو جانتا ہے کوئی اور نہیں جانتا۔ جانتے تو ہم بھی ہیں، لیکن اپنی طاقت و اسباب کے ذریعے سے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ جی جی او بندہ خدا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اور ساری کائنات ٹیل لگا لے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ساری کائنات مل جائے، اللہ کو دیکھ کوئی نہیں سکتا۔ ساری کائنات اپنی طاقتیں اکٹھی کر لے، طاقتیں اکٹھی کر کے کسی چیز کو چھپائیں، ذرہ ہو، میری نگاہ سے بچ کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اور سمجھو کہ ہاں وہ ہے انہو ہوا السمیع العلیم۔ الف لام عہد خارجی کا، الف لام عہد خارجی کا، السمیع، اس جیسا سمیع ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا علیم ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر مان لیا تو کیا بنے گا؟ شرک، آپ کو پلیٹ چولا بھی بنے گی۔ مان لیا تو کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ اب بولتے کیوں نہیں؟ مان لیا تو کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ اور انما المشرکون نجس، اللہ نے کیا کہا؟ مشرک نجاست ہے، پلیت ہے، پخانے کی طرح ہے۔ اتنی نفرت ہے اللہ کو مشرک سے۔ خیر ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ جو لوگ اس آیت سے شب رات، شب برات ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے مانا رکھا، سورہ دخان ہے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا، آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن نازل، سنا نا آپ نے کہ اس رات کو قرآن نازل ہوا اور اسی رات میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا پڑا۔ اب آئیے سورہ قدر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ قدر میں اللہ کیا فرماتے ہیں، تاکہ مسئلہ ذرا روز روشن کی طرح کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہاں اور وہاں، یہاں تک بات تو برابر ہے۔ وہاں بھی کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، یہاں بھی کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، فی وہ بھی برابر ہے، لیل
وہ بھی برابر ہے. آگے کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ آپ کو یہاں ایک نکتہ دوں بڑا خوبصورت سا، سمجھ آئی تو کیا کہیں گے؟ پکی بات ہے. یہ آپ کو میں نکتہ ایسا دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ جس رات فیصلے ہو جائیں، اچھا بھی کسی بندے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اللہ کی طرف سے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی مسئلہ بن جائے کسی نال تے کی آندے نے یار کی سی؟ تقدیر سی. یہ کیا تھا؟ اور یہ کی سی؟ تقدیر سی. لیلۃ القدر تقدیر والی رات. کس والی رات؟ آپ سمجھے نہیں ہیں سارے. لیلۃ القدر، قدر تقدیر سے ہے. کون سی رات؟ تقدیر والی رات. یہاں سے بھی کچھ پتا چلا کہ یہی وہ رات ہے جس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، تقدیریں بنتی ہیں. اس قدر سے اس اگلی قدر تک کے درمیان کسی کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ تقدیر بنی کہ نہیں بنی؟ اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. کسی کی اہمیت جب بڑھانی ہو کسی بات کی، ہم بھی کہتے ہیں میں گیا اتنے تینوں کی پتا ہے کہ جدا شہر آنے. بولو یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ محاورہ یہ قرآن فطرت کے مطابق ہے. ہماری فطرت کو سمجھتے ہوئے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے. ہم بھی جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اس بات کو وزن دینے کے لیے ہم بھی جا تینوں کی پتا ہے میں لئیے موٹر سائیکل تینوں کی پتا ہے کہ جدی ہے. میں فلانی جگہ گیا، اچھا جی کہ جی تینوں کی پتا ہے کہ جی میرے کو فلانی چیز ہے تو ویکھی بھی نہیں ہونی، تینوں پتہ ہی نہیں ہونا. کہنے ہے کہ نہیں؟ اللہ نے بھی اس قدر کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، متوجہ آپ کی توجہ مزید چاہنے کے لیے کیا کہا؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا پتا کیا ہے قدر؟ تمہیں کیا پتا قدر کیا ہے؟ اچھا جدوں اے یقین ہو جائے کہ مینوں پتہ ہی نہیں تے پھر ساری فطری عادت کی ہوندی ہے چل یار دستے سے تجسس بڑھتا ہے نا، پتا تو چلے وہ کیا ہے. جب اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا پتا قدر کیا ہے، تجسس بڑھا. یا اللہ کیا ہے قدر؟ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینے ایک بندے نو لب جان. کتنے مہینے؟ 1000 مہینے ایک بندے نو لب جان. صبح شام 1000 راتاں نہیں آکھیاں، 1000 دہاڑاں نہیں آکھیاں، مہینے راتاں بھی نے دن بھی نے. او میاں پچھلے پار بھی سویر والے پار بھی. اللہ فرماندا ہے 1000 مہینے لب جان، صبح بوے تے اگلی سویر ہو جاوے، اللہ دے ذکر بھی کرے، تلاوتاں بھی کرے، میاں نوافل بھی پڑھے، صدقہ خیرات بھی کرے، صبح شام دمی نماشی اللہ دیاں باتاں تے باتاں کر دی رکھے. لیکن جس بندے نو اس رات دا قیام مل گیا، ایک بندے نو اس رات دا قیام مل گیا، اس حالت وچ مل گیا کہ اللہ راضی ہو گیا. 1000 مہینے دیاں عبادتاں ایک پاسے،
1000 مہینے دیاں عبادتاں بولو ایک پاسے، اس کلی رات دی عبادت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہن پتہ لگا جے کی یہ قدر۔ اگلی گل سنیو جڑی اوتھے سی تے ایتھے سی، جڑیاں دوویں جگہ دے اتے جیڑی گل مشترکہ سی او کی تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ، اس رات اتردے نے فرشتے، والروح نال انہاں دا سردار بھی اتردا ہے، کتھے فیہا، اس رات نو بے اذن ربہم، کدے حکماں نال بولو کدیاں حکماں نال اتردے نے؟ ایک اللہ دے حکماں نال۔ کیوں اتردے نے؟ من کل امر، نہیں سمجھ آئی؟ من کل امر، فیصلے تے کام لے کے پورے سال دے، سلام جس نو مل جائے رات، سلام سلامتی سلامتی ہے اللہ دی طرفوں، بخشش دے اعلانات۔ ملدی تے سارے نوں ہے، ملن دا مطلب یہ نہیں جتنیاں عمرہ زندگیاں ہو گئی نے کیا ساری زندگی چ نہیں آئی؟ اینوں ملنا نہیں کہندے، اینوں ملنا نہیں کہندے۔ وہ گڈی جو سامنے کھلوتی ہوئے ہے سامنے تے بندہ کہ یار مینوں مل جائے، یہ مطلب ہے سامنے سو پر ملی نہیں سو، ہے سامنے سو تو ملی نہیں سو۔ ملے گی کدوں؟ جدوں یہ ملکیت ہو گئی۔ اللہ کہندے نے اگر اے رات تینوں مل جائے تے مل انج جائے کہ تیرا تے میرا کنیکشن جڑیا ہوئے اس رات نو، تو میرے کو منگدا پیا ہوئے تے انج کر کے معافیاں منگے تے انج کر کے میرے سامنے زاریاں کریں تے رات چڑھ جائے، آئے ہائے ہائے۔ اللہ فرماندے نے سلام، او سلامتی ہوئے نے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نہیں 3 گھنٹے نہیں، ہیا حتی مطلع الفجر، جتنی دیر تک فجر طلوع نہیں ہوندا اتنی دیر تک میریاں رحمتاں دے سمندر چھلا مار دے، اتنی دیر تک چھلا مار دینے۔ معلوم ہویا او جیڑی رات مبارک ہے او ایو رات ہے جنوں قدر کہندے نے، قدر ہی مبارک رات ہے۔ دوواں جگہ تے اللہ پاک نے ایکو ہی رات دیاں فضیلتاں بیان کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اے تے گل سمجھ چاہ گئی کہ صوفی دا استدلال غلط سی، لیلۃ مبارکۃ مراد شبرات نہیں، بولو تو صحیح یار، شبرات نہیں۔ اچھا کدی سنیا جے لیلۃ برات، شب برات ہی سنیا جے نا؟ لیلۃ برات تے نہیں سنیا؟ معلوم ہویا کہ اے لفظ لیلۃ برات دا قرآن چ کوئی نہیں، کیونکہ شب لفظ ہی عربی زبان دا کوئی نہیں۔ اے لفظ کیڑی زبان دا ہے؟ نہیں بولو گے تسی؟ ہاں ہاں اچھی بولو، ٹھیک ہے۔ اے کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ فارسی دا۔ اہل عقل شاید اس اشارے نو سمجھ بھی جان، ٹھیک ہے نا؟ فارسی دا لفظ عربی دا نہیں، اور لفظ برات اے دا ذکر قرآن چ ہے،
لیکن قرآن نے برات دا لفظ نفرت واسطے بولے ہے، محبت واسطے نہیں۔ حوالہ دیاں گا جناب۔ الحمدللہ آپ اتنی دور دراز سے آتے ہیں یہاں پہ، تو یہ فخر کر سکتے ہیں آپ کے اس مسجد سے، آپ کو اس منبر سے آپ کو کچی بات نہیں ملتی۔ یہ سورہ توبہ میرے سامنے، سورہ توبہ، سورہ توبہ کا ابتدا، یہ اس پارے کی 10ویں پارے کی ابتدا، یہ سورہ توبہ کی ابتدا جو ہے یہ براءۃ من اللہ سے ہے۔ براءت کا لفظ اس سورت کے شروع میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، براءۃ من اللہ۔ معنی کیا؟ پوری آیت سنیے، شاید آپ کو سمجھ آئے، پھر میں بتاتا ہوں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارے دادا استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہو رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھا کرتے تھے، انداز ان کا اپنا تھا۔ کبھی کبھی ان کے انداز میں کوئی ایک آدھ آیت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پڑھا کرتے تھے تو طبیعتوں کے اندر، جسموں کے اندر ترتل شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول کی برات ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے۔ کن سے؟ جن سے عہد کیا تم نے، مشرکین سے۔ اللہ کو نفرت ہے مشرک سے، اس کے رسول کو بھی نفرت ہے مشرک سے۔ تو لائلہ، لیل کا لفظ تو پہلے نہیں ملتا، تو برات کا لفظ تو ملا۔ شب کا معنی رات، تو شب برات کا معنی کیا ہوگا؟ نفرت والی رات۔ میں نے کہا کہ شب رات کا اتنی بڑی رات ہے جو کہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، مشہور ہے، اتنی بڑی رات، اور قرآن اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ میرا سوال ٹھیک ہے غلط ہے؟ دوسرے نمبر پہ رات اتنی معتبر، اتنی برکتوں والی، اتنی بڑی رات، اور پیغمبر کی صحیح متواتر ایک حدیث بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا؟ اب آئیے تیسری بات کی طرف، ٹائم تھوڑا ہے، تیسری بات کی طرف آئیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن بات وہی ہے جو ابتدا میں نے کی، گمراہ۔ گمراہی کسے کہتے ہیں؟ جس سے راہ گم ہو جائے، ایسا راہی جس سے راہ گم ہو جائے، جس سے راستہ چھوٹ جائے، اسے کہتے ہیں گمراہ۔ لیکن راہ مل جائے پھر گم ختم ہو جاتا ہے۔ اب سب سے بڑی آزمائش ہے کہ راستہ ملنے کے بعد وہ گمراہی کو چوز کرتا ہے کہ راہ کو استعمال کرتا ہے۔ راہ ملے گی آپ کو انشاءاللہ، یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ راہ پہ چلتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ تیسری بات کی طرف آئیے، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اللہ نے عقل دی ہے، اس سے ہم نے مکان بنائے، بلڈنگیں بنائی، کاروبار کیے ہیں، جو زیادہ تیز تھے انہوں نے تھوڑے پیسوں سے زیادہ پیسے کمائے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ اللہ نے دماغ دیا نا، ہاتھ کھڑا کرو شاباش جن کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا دیا؟ دماغ دیا۔ کس کے لیے دیا؟ استعمال کرنے کے لیے دیا۔
सोचने की सलाहियतों के लिए दिया और नसीहत करके कहा ये नसीहत है गौर व फिक्र करने वालों के लिए। अल्लाह करे समझ आ जाए। शबरात का 15 शौबान का जो दिन है, हम बचपन से, जब मैं छोटा था तब भी टिंडों का रवाज था। आप छोटे थे तब भी टिंडों का रवाज था। शब्बे कदर की रात आती है तो हम इबादत की तैयारियां शुरू करते हैं। शबरात की रात आती है तो हमारे बच्चे बड़े पटाखों की, शुरलियों की, अनारों की, फुलचड़ियों की, पटास की, गंधक की, टिंडों की, मोमबत्तियों की तैयारियां शुरू करते हैं। ऐसे है कि नहीं? ऐसे है कि नहीं? आज के दौर में महंगाई की वजह से ये थोड़ा कम जरूर होगा लेकिन खत्म नहीं होता। जब हम छोटे थे, जब ये छोटे थे, जो आज हमारे अकाबिर हैं, बुजुर्ग हैं, सामने बैठे हैं, तो हम एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। यूं मट्टी की टिंडे होती थी, मोमबत्ती उसमें लगाई, ये वो यहां आए, हम यहां गए। शुरलियां, पटाखे, आतिशबाजियां। यहां इस बात को स्टॉप करो और थोड़ा सा फिर उसी माजी में एक बात और मुझे बताइएगा। जिदू पिंडां विच जिदू कोई आउंदा सी, बड़ा अहम काम करके, कोई बाहरों आया 5 साल बाद, या कोई बरात आंदी सी, ते पूरे पिंड नूं किवें पता चलदा सी? पटाखा चलदा सी। अमजद नूं याद है की चलदा सी? पटाखा। पिंड दे छप्पड़ च सेबे वाला बंब मारते सन, हुंदा सी कि नहीं? बोलो बोलो, होता था कि नहीं था? होता। पटाखा वजदा सी, बंब वजदा सी, रोला पै जांदा सी, आ गए। जिन्हां दा इंतजार सी ओ आ गए। असल में इस रात को, ये रात अकीदतन मनाई जाती है अहले सुन्नत की तरफ से नहीं, अहले तशय्युं की तरफ से। उनका अकीदा यह है कि 15 शोबान को महदी का ज़हूर होगा और वो कुरान जो असल उनके पास है वो लेकर आएंगे। उसके इस्तकबाल में इस रात को रोशनाइयां, शुरलियां, पटाखे, टिंडे, ये उसके इस्तकबाल के लिए किए जाते हैं। ये रवाज बिगड़ता 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 मुसलमानों में आया, बच्चों में आया। हम चूंकि ज़हीन लोग हैं, तहकीक नहीं करते, हम उसको अकीदा बनाते हैं। हम उसको अकीदा बनाते हैं, अकीदे में शामिल करते हैं। जेड़ी गल जिथों लभी, जेड़े मर्जी सहाबी का नाम थले लिखा ते अपलोड कर दी। यह भी नहीं देखा कि प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी बंदे ने मेरी तरफ कोई बात मंसूब की जो मैंने नहीं की, अल्लाह के नबी ने फरमाया लानती है, लानती है। मेरी बात समझ आई है? अगर ये रात मुतबर्रिक रात होती और बहुत ज्यादा बरकतों वाली और बड़ी इनफरादियत इस रात को हासिल होती, रब्बे काबा की कसम, इसका तज़किरा कुरान से भी मिलता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत से मिलता। मिलता कि ना मिलता? बोलो, मिलता कि ना मिलता? इसे शब्बे बरात ना कहा जाता, इसे लैलतुल मुबारका कहा जाता, या लैलतुल कोई और नाम होता, लेकिन इसके अल्फाज इस रात के अरबी के होने चाहिए थे। लेकिन शब चूंकि फारसी है और इर्द गिर्द जरा अपने मुल्कों के साथ हमसायों मुल्कों में भी नजर डालो कि ये फारसी किस मुल्क की जुबान है। समझ आ रही है बात? तो ये लफ्ज, ठीक है, कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता। समझ आ रही है बात? अब रही बात इस रात इबादत करें कि ना करें, तो जिस आपने पूरा महीना इबादत नहीं की, इस रात को खास करके इबादत करेंगे तो यह बिदअत बनेगा। हां, आप रोजाना 6 नफल 8 नफल पढ़ रहे हैं, इस रात को भी पढ़ो, ठीक है? मेरी बात समझ आई?
آپ روزانہ عبادت کر رہے ہیں، روزانہ تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس رات کو بھی کریں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن آپ اس رات کو خاص کر کے اگر کرتے ہیں جس رات کا تعلق قرآن سے کوئی نہیں، میرا چیلنج ہے، رب کعبہ کی قسم چیلنج ہے کہ اس 15 شعبان کی فضیلت میں کوئی ایک آیت اللہ کے قرآن سے پیش کرے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، ایک بھی صحیح اور متواترہ حدیث ایک بھی پیش نہیں کر سکتے، سمجھ آئے؟ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات، میں نے جو موقف اختیار کیا وہ میں نے اپنی طرف سے اختیار نہیں کیا، وہ موقف میں نے اپنی طرف سے اختیار، مجھے قرآن نے کہا، اس موقف کے بارے میں قرآن سے رہنمائی لی، اور قرآن نے یہ کہا کہ ایمان والو، جب کسی معاملے کے اندر تمہیں اختلاف ہو جائے، کسی معاملے کے اندر تمہارا جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے کے اندر، دین کے معاملے کے اندر تمہیں سمجھ نہ آئے کہ اصل حقائق کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اللہ فرماتا ہے بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تم رجوع کرو اللہ کے قرآن کی طرف اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ تو قرآن ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اور پیارے پیغمبر کی سنت کی طرف رجوع کریں، جو ہم نے کیا قرآن سے بھی تحقیق کی، اس کا حوالہ کوئی نہیں ملا، پیارے پیغمبر کی زندگی سے۔ آپ مجھے بتائیں، صحابہ کا زمانہ 100 سال کا زمانہ، کتنے سال کا؟ میرے نبی کی نبوت کا زمانہ 23 سال کا زمانہ، کتنے سال کا؟ صحابہ کا زمانہ 100 سال کا، 125 سال میں، 125 سال میں اس رات کی عبادت کا اہتمام اللہ کے پیغمبر کرتے کہ نہ کرتے؟ اصحاب پیغمبر کرتے کہ نہ کرتے؟ تابعین کرتے کہ نہ کرتے؟ تبع تابعین کرتے کہ نہ کرتے؟ میرے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لیکن ان 300 سالوں میں کوئی بھی پکی جو ہے خبر نہیں ملتی ہمیں کہ اس رات کی عبادت، ہمارا کسی سے کوئی مسلک پرستی مراد نہیں، فرقہ وریت مراد نہیں، لیکن میں نے ابتدا میں کہا کہ پرفتن دور میں سنت کا دفاع بڑا مشکل ہوتا ہے، سنت کا دفاع بڑا مشکل ہوتا ہے، بدعت کا رد بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا لوگ بدعت سے روکیں گے تو ان سے لڑا جائے گا کہ تم سنت سے روک رہے ہو۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا